السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 76 سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑے اب وہ اسے کسی راستے پر لے جانے لگا تھا۔ وہ ایک جھیل تھی، ہلکی نیلی رنگت کے شفاف پانی کی ایک جھیل، جس کے پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی ہوئی وہ دیکھ سکتی تھی، اور اس کی تہہ میں بے شمار رنگوں کے موتی اور سیپیاں۔ جھیل کے چاروں اطراف پر پھول تھے۔ اس کے قدموں کو روکنے والی شے جھیل کے کنارے پر موجود لکڑی کی وہ خوبصورت کشتی تھی۔ یہ میری ہے۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی کشتی کی طرف گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا کشتی کو پانی میں لے گیا۔ دونوں نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ پانی پر تیرتا ایک ہنس اس کی طرف آ گیا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ کشتی کے گرد اب دائرہ بنا کر تیر رہے تھے۔ وہ پاس سے گزرتے ہر ہنس کو چھوتی کھلکھلا رہی تھی۔ امامہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی نیند سے۔ اس نے اپنی کلائی پر کسی کا لمس محسوس کیا تھا۔ سالار اس کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خواب آور دواؤں کے زیر اثر ہوتے ہوئے بھی ایک دم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتی ہوئی کہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ سالار نے اسے روکا۔ اٹھو مت، تم واقعی آ گئے ہو؟ اسے اب بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ آ جاؤں گا۔ یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کب آؤ گے، اور تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ بس میں نے سوچا تمہاری نیند خراب ہوگی۔ وہ مدھم آواز میں بات کر رہا تھا۔ دوسرے بستر پر جبرائیل اور عنایا گہری نیند سو رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امامہ نے سالار کے چہرے کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اور آنکھیں سرخ اور یوں سوجی ہوئی تھیں جیسے کئی راتوں سے نہیں سویا ہو۔ کچھ نہیں، بس اتنے دیر گھر سے دور رہا، شاید اس لیے۔ پھر سالار نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے یکدم اپنا خواب یاد آ گیا۔ سالار، تمہیں پتہ ہے ابھی میں کیا خواب دیکھ رہی تھی؟ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میں نے خواب میں ایک گھر دیکھا، جھیل کنارے، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے تھے، ایک کشتی میں بٹھا کر۔ وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ جو گھر اس نے امریکہ میں اس کے لیے مورٹگیج کیا تھا، وہ سمندر کے ایک جھیل نما ٹکڑے کے کنارے تھا۔ اس نے ابھی امامہ کو بتایا نہیں تھا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اس کی اگلی سالگرہ پر۔ جس جھیل کے کنارے وہ گھر تھا وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ سفید کنول کے پھولوں سے بھری ہوئی نیلے پانی کی جھیل، جس میں ہر طرف راج ہنس تیر رہے تھے۔ وہ پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ جس جھیل کنارے اس نے وہ گھر خریدا تھا وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے اس نے سوچا شاید امامہ کو اس گھر کا پتہ لگ گیا ہے۔ شاید اس نے لیپ ٹاپ میں اس گھر کی تصویر دیکھ لی تھی اور اب جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی کوشش کر رہی تھے۔ لیکن ایسا تھا تو اس نے لیپ ٹاپ کب دیکھا تھا؟ پچھلے کئی دنوں میں تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا لیپ ٹاپ اس کے پاس تھا، اور گھر کیسا تھا وہ کردے بغیر نہ رہ سکا۔ شیشے کا۔ سالار کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ گھر بھی شیشے کا تھا۔
اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ امامہ کو اس کی نظریں عجیب سی لگیں۔ اس نے امامہ سے نظر ہٹا لی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ کنشاسا آنے سے پہلے ڈاکٹر ثبت علی سے مل کر واشنگٹن آنے کے بعد اس نے گھر کی مارٹگیج کینسل کروا چکا تھا۔ امامہ کے خوابوں کا گھر اس کے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے عجیب پچھتاوا ہوا۔ اسے یہ بھی خیال آیا تھا کہ وہ اس گھر کو واپس حاصل کر لے، فوری طور پر امریکہ آباد کر کے۔ وہ اس وقت جس پوزیشن میں تھا وہ یہ کر سکتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے ذہن کو جھٹکا تھا۔ یہ صرف CIA نہیں تھی جو اس کے لیے جال بچھا رہی تھی، شیطان بھی وہی تھا، اس کے بندوں کو اپنے بندوں میں بدلنے کے لیے کمر بستہ۔ جال CIA نے عورت کا پھینکا تھا تو شیطان نے گھر کا، زن، زر، زمین۔ انسان انہی 3 چیزوں کی وجہ سے سردار بنتا ہے اور انہی 3 چیزوں کی وجہ سے سردار تک جاتا ہے۔ سالار CIA کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر جوتا مار آیا تھا، تو کیسے ممکن تھا شیطان خود اٹھ کر سامنے نہ کھڑا ہوتا؟ اور شیطان کے منہ پر تھوک کر آنے والا جس کی پناہ اور حفاظت کا دعویٰ کر کے وہ آیا تھا، کیسے ممکن تھا کہ وہ رب اپنے بندے کی حفاظت کے لیے وہاں نہ ہوتا؟ وہ حافظ قرآن تھا، گناہ پر اس کے لیے سزا زیادہ تھی تو نیکی پر اس کے لیے انعام بھی بے پناہ۔ حمین کیسا ہے؟ وہ ایک دم بات کو وہیں چھوڑ کر حمین کے انکیوبیٹر کی طرف آیا۔ شیطان نے افسوس سے ہاتھ ملے۔ وہ بات چھوڑ کر کیسے اٹھ کھڑا ہوا؟ وہ جس برق رفتاری سے آیا تھا وہ پل بھر میں غائب ہوا۔ بس وسوسہ اور وہم ڈالنا تھا، وہ ڈال گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھو سو رہا ہے، امامہ نے وہیں تکیے سے ٹیک لگائے کہا۔ سالار نے انکیوبیٹر کو کھول کر پہلی بار حمین سالار کو گود میں لیا، اسے جھکے جھکے سینے سے لگایا اور چوما۔ وہ کمزور بچہ باپ کے لمس پر کسمسایا، پھر اس نے آنکھیں کھولیں، سیاہ موٹی گول آنکھیں۔ اس نے باپ کو دیکھا، پلکیں چپکائے بغیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ سالار بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے ماتھے پر چند بل آئے تھے، ناک اوپر چڑھی اور پھر حمین نے پوری قوت سے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی باریک اور تیز تھی کہ چند لمحوں کے لیے سالار ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ننھے وجود کے اندر اتنی جان کہاں سے آئی تھی؟ جبرائیل اور عنایہ اس کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ پیڈی ایک دم اندر آ گئی۔ سالار حمین کو واپس انکیوبیٹر میں رکھنے کی جدوجہد میں مصروف تھا، لیکن وہ 1 ہفتے کا بچہ ایک بار انکیوبیٹر سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس اندر نہ جانے کے لیے جتنی جدوجہد کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اپنے ہاتھوں کی پشت، سینے، ناک اور جسم کے ہر حصے پر لگی نالیوں اور تاروں کو کھینچ کر اتار دیتا۔ وہ ان میں سے کسی چیز کو تو نہیں اتار سکا، لیکن وہ ہلکا سا ڈائپر اس کے جسم کے مسلسل جھٹکوں سے کھل گیا تھا، جو صرف رسماً ہی اسے باندھا گیا تھا۔ وہ یک دم ٹارزن کے بچے جیسے حلیے میں آ گیا تھا۔ بستر سے چھلانگ لگا کر باپ کی طرف بھاگتے جبرائیل نے اپنے چھوٹے بھائی کے اس دلیرانہ اقدام پر بے اختیار چیخ مار کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ بابا، بیبی از نیکڈ، بابا، بیبی ننگا ہے۔ وہ آنکھیں بند نہ کرتا تو بے شرمی کے اگلے مظاہرے پر یقیناً پتھر کا ہو جاتا۔
کیونکہ بیبی اب اس پانی سے فراغت حاصل کر رہا تھا جو ٹیوبز کے ذریعے اس کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا۔ پیڈی کو حمین تھماتے ہوئے سالار بے یقینی سے پیشاب سے بھیگی اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کارنامہ اس کے پہلے 2 بچے نہ کر سکے تھے۔ تم نے پتہ نہیں اسے کیسے پکڑا ہے، کتنے سخت ہاتھ لگائے ہیں کہ وہ اس طرح رو رہا ہے۔ پیڈی، لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، بلکہ اسے مجھے دو۔ اماما اس کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے روتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ اپنے بستر سے بے قراری کے عالم میں اتر رہی تھی۔ بابا، میں اپنی آنکھیں کھولوں؟ جبرائیل اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے باپ کو ڈھونڈتے لڑکھڑاتے قدموں سے آنکھیں بند کیے سالار کی طرف آیا تھا۔ وہ اس چھوٹے بھائی کی بے پردگی دیکھنے کو تیار نہیں تھا جو اس وقت لٹل اسٹارورڈ کی طرح انکیوبیٹر سے باہر کودنے کو تیار تھا۔ انایا ایک بار ہڑبڑا کر جاگنے کے بعد سالار کی طرف متوجہ ہوئے بغیر دوبارہ سو چکی تھی۔ سالار نے جبرائیل کے پھیلے ہاتھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یس یو کین، اس نے جبرائیل کو خود سے لپٹائے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔ جبرائیل نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے چور نظروں سے انکیوبیٹر کو دیکھا جہاں اب حمین پیڈی اور اماما کے وجود کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بابا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا کی طرف متوجہ ہوتے ہی اس نے پہلی نظر میں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اور اس کے جملے نے اماما کو بھی پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سالار کی پشت اب اس کی طرف تھی اور وہ جبرائیل کو لپٹائے چومے جا رہا تھا۔ گھر مکمل طور پر جل گیا تھا۔ نقصان کا اندازہ لگانا مشکل تھا مگر یہ ورلڈ بینک کی طرف سے فراہم کردہ رہائش گاہ تھی۔ سالار کنشاسا پہنچنے کے اگلے ہی دن اس گھر کو دیکھنے آیا تھا۔ لوٹ مار کے بعد اب وہاں جو بچا تھا وہ ملبہ اور راکھ تھی۔ وہ پھر بھی خوش نصیبوں میں تھا کیونکہ اس ملبے میں اس کے کسی پیارے کی ہڈیاں نہیں تھیں۔ گھر کو لگنے والی آگ میں وہ چھوٹی موٹی ساری جیولری، سیونگ سرٹیفکیٹس اور اس کے بچوں کی انشورنس کے پیپرز راکھ ہوئے تھے یا لوٹ لیے گئے تھے، لیکن اس چھوٹی موٹی جیولری کی قیمت بھی 40 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ اس گھر میں اور بھی بہت کچھ چلا گیا تھا جس کا اماما کو صدمہ تھا لیکن سالار کو نہیں۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ اس کا خاندان سلامت تھا۔ وہ ایمبیسی سے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں جب ڈاکٹر حمین کو سفر کے قابل قرار دیں تو تم بچوں کو لے کر پاکستان چلی جاؤ، سالار نے ایک رات اماما سے کہا تھا۔ کیوں؟ وہ ناخوش ہوئی تھی۔ کیونکہ جو کانگو میں ہو چکا ہے، میں اب تم لوگوں کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ کانگو اتنا غیر محفوظ ہے تو تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تم بھی واپس چلو، اماما نے جواباً کہا تھا۔ سالار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں فی الحال نہیں جا سکتا۔ فی الحال؟ اماما نے جواباً پوچھا۔ اگلے 5 سال؟ ہرگز نہیں۔ اماما نے کافی کا کپ رکھ دیا۔ تمہاری ضد مجھے کمزور کر دے گی۔ تم اور بچے یہاں رہیں گے تو میں بہت پریشان رہوں گا، اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاؤں گا۔ تم لوگ محفوظ؟ اماما نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں لگتا ہے تم یہاں کانگو میں بیٹھے ہوگے تو میں اور بچے پاکستان میں عیش کریں گے؟ تم اپنے سکون کے لیے مجھے بے سکون کرنا چاہتے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی سالار، مجھے وہیں رہنا ہے جہاں تم رہو گے۔ اگر یہاں خطرہ آئے تو پھر سب کے لیے آئے اور اگر تحفظ ہو تو بھی سب کے لیے۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس ضد سے نہیں ہٹے گی۔
तुम कुछ करना चाह रहे हो जिसे मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन तुम छुपा नहीं सकोगे। मैं जान जाऊंगी तुम ना भी बताओ। वो अब शक की बीवियों की तरह उसे कुरेद रही थी। कुछ नहीं, मुझे क्या करना है? जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूँ एबिका के साथियों से मिलने और मुज़ाकरात करने के लिए। सालार ने बात टालने की कोशिश करते हुए हंसकर कहा, 1 महीने तक फिर भी पाकिस्तान चलेंगे? तुम चलोगे? अममा ने बीच में ही उसकी बात काट दी। हाँ चलूँगा यार, अब इतनी भी बेतबारी ठीक नहीं। उसने जैसे बुरा मानते हुए कॉफ़ी का घूंट लेकर कप रख दिया। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।